جی پاکستان زندہ باد. میرا نام محمد ناصر بٹ ہے اور میں گزشتہ 12 ماہ سے جب سے ہم پاکستان میں کرونا کیسز کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میں باقاعدہ طور پر اسلام آباد سے ہیلتھ کی بیٹ کو کور کر رہا ہوں. تمام تر کرونا مریض جو کہ ہاسپٹلز میں داخل ہوئے ان کو دیکھا، مریضوں کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز بھی متاثر ہوتے رہے، ہم ان کو بھی دیکھتے رہے. باقاعدہ ویکسین کی تیاری کے حوالے سے حکومتی اعلانات کی بھی بات کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو کرونا مریضوں میں ہم نے دیکھا کہ جو ماسک کا استعمال تھا اور دیگر جو ایس او پیز تھے، ان حوالے سے بھی جو حکومتی احکامات تھے ان کی جو سرعام دھجیاں اڑتی رہیں وہ سب کی سب ہم نے ملاحظہ فرمائی. لیکن آج میں جس ٹاپک پہ آپ سب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پر ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، تبصرے کیے جاتے ہیں، لیکن ان تبصروں کا جو سننے والے دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوتا. آج کی ویڈیو میں یہ چاہوں گا کہ جو صحافت کا اصل مقصد ہے لوگوں کو انفارم کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کو پروڈکٹیو قسم کی انفارمیشن پہنچانا جس کا استعمال کرتے ہوئے ان کی جان کو بچایا جا سکے، دیگر معاملات کو بہتر بنایا جا سکے. کووڈ کی دوسری لہر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. بڑی مشکل صورتحال ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میں آج جو پیمز ہاسپٹل ہے وفاقی دارالحکومت کا سب سے بڑا ہاسپٹل، یہاں میں آپ سب کے لیے آؤں تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ جی یہاں پر حالات کیسے ہیں، آپ کو بتایا جا سکے کہ اگر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹھ اور جو جیو نیوز کے سینئر رپورٹر تھے ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، جن کے پاس لامحدود جو ہیں وسائل تھے، باقاعدہ ان کی کالز پر پورا ہاسپٹل، پورا پاکستان جو ان کی خدمت کے لیے حاضر ہو سکتا تھا. لیکن اگر ان کو کرونا نہیں چھوڑتا تو آپ کی میری کیا مجال ہے. کرونا سے ہم بھی متاثر ہو سکتے ہیں. اور دوسری لہر کے حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے جی یہ جو یوتھ ہے اس کو خصوصاً ٹارگٹ کر رہی ہے. میں بجائے خود بات بتاؤں آپ کی، میں بات کرواؤں گا یہاں پر جو کووڈ آئی سی یو وارڈ ہے اس کے رجسٹرار ڈاکٹر فضل ربی، ان سے ہم جانیں گے کہ کس طرح سے مشکل ہے اس تمام حالات میں ڈیوٹی کرنا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیں کہ دوسری لہر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو مریض ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا ان کو کرونا ہے یا نہیں ہے، ٹیسٹ میں ان کی رپورٹس اور ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بعد میں وجہ کرونا کی بتائی جاتی ہے. اس میں کس قدر سچائی ہے؟ میں آپ کو تھوڑا ڈفرینس بتاؤں گا کہ پہلی لہر میں یہ تھا کہ سلولی انکریز ہو رہا تھا، اضافہ ہو رہا تھا کرونا کے جو مریض تھے ان میں. دوسرے لیئر میں یکدم اضافہ ہوا، گراف اوپر چڑھا گیا. اور اس ٹائم یعنی اگر میں کہوں کہ اسلام آباد سمیت ملک کے اکثر شہروں میں آپ کو جو ہاسپٹلز ہے ان کے بیڈز جو کرونا کے لیے مختص ہے وہ فل نظر آئیں گے. اس ٹائم آپ کو اسلام آباد میں مشکل سے کوئی بیڈ مل سکتا ہے کسی کرونا کے مریض کے لیے. دوسری بات یہ کہ کرونا کے جو مریض اس ٹائم آ رہے ہیں وہ سینئر نوعیت کے ہیں. وہ یعنی میں آپ کو سمپل جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے بتاؤ کہ کرونا کا جو مریض ہوتا ہے وہ یا تو بغیر علامات کا ہوتا ہے، ایسمپٹومیٹک ہوتا ہے. اس سے اوپر اگر تھوڑا بخار ہو، وجود میں درد ہو اور آکسیجن کی ضرورت نہ ہو تو وہ مائلڈ ہوتا ہے. اچھا، بظاہر ہٹا کٹا دکھنے والا انسان بھی کرونا مریض ہو سکتا ہے اور اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. ہاں ہو سکتا ہے. اس سے اوپر جو ہے وہ ماڈریٹ ہے. ماڈریٹ وہی ہوتا ہے جس کو یعنی کف ہو، کھانسی ہو اور اس کو یہ تمام علامات موجود ہو لیکن اس کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی. اس سے اوپر جا کر پھر سیویئر اینڈ کریٹیکل کووڈ ہے. اس ٹائم جتنے بھی ہمارے پاس مریض ہیں وہ سیویئر ٹو کریٹیکل کووڈ کے آ رہے ہیں. تو خدشہ یہ ہے کہ پہلے لہر کے دوران لوگ جو ہے وہ کافی اویئر تھے، سینسیٹائز تھے، میڈیا نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا. لیکن اس وقت لوگوں کا خوف نہیں ہے. وہ جو ایس او پیز احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ان پہ عمل نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب کس کرونا کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے لوگوں نے کرونا کو ایک مذاق بنا رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان جو ہیں وزیر اعظم وہ پاکستان کے لیے باقاعدہ خدمت نہیں کر رہے، وہ پیسے بٹورنا چاہتے ہیں کرونا کا بہانہ بنا کر، اور امریکہ کی سازش ہے، چائنا کی سازش ہے. کیا کہتے ہیں لوگ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ایز اے ڈاکٹر تو میں مریض دیکھتا ہوں نا. میرے اپنے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی کرونا میں، ٹھیک ہے. ہمارے اپنے ڈاکٹر، ایک ینگ ڈاکٹر کچھ دن پہلے جو کیپٹن تھا آرمی، اس کی ڈیتھ ہو گئی. دوسری لہر میں بھی ہمارے کافی سارے ڈاکٹر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ابھی یعنی 1 نومبر سے اگر لے لے تو 5-6-7 ڈاکٹر نامی گرامی پروفیسرز کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہمارے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار علی سیٹھ صاحب کی شہادت ہوئی ہے. ارشد وحید چودھری جو آپ کے صحافی تھے اس کی شہادت ہوئی ہے. تو مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یعنی یہ ڈینائل سے ہمیں نکلنا ہوگا. عوام کا گلہ درست ہے. جب ہم عوام کو کہتے ہیں نا کہ آپ احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں، وہ کہتے ہیں یار آپ کے وزیر اعظم تو نہیں کر رہے. جب وزیر اعظم صاحب کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، جب اپوزیشن کے لیڈرز کے ہوتے ہیں، جب مختلف قسم کے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کا رش ہوتا ہے، وہاں پہ
آپ لوگ ایک اہم بندے کو کیسے کنوین کر سکتے ہیں؟ تو یہ شکوک و شبہات جو کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ ان لیڈرز کی ان حرکتوں کو دیکھ کر جو ہے لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ عوام کو کیا آپ بتانا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے ابھی کیا ڈفرینٹ ایس او پیز ہیں، یا ابھی جو ٹیسٹ کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹیسٹ کرواتے ہیں لیکن ان میں پازیٹیو نہیں ہوتا، لیکن وہ حقیقت میں کرونا پیشنٹ ہوتے ہیں؟ دوسری لہر کا مختصر بتا دیجیے گا، کس قدر آپ یقیناً ڈے ون سے آپ دیکھ رہے ہیں کرونا مریضوں کو کتنی شدت آئی ہے، اور کس ایج کے زیادہ لوگ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں متاثر ہو رہے ہیں؟ اس ٹائم جو ہے نا ینگ ایج کے بھی متاثر ہو رہے ہیں، اولڈ ایج کے بھی متاثر ہو رہے ہیں، یعنی وہ ایج والی فیکٹر نہیں کہ یہ 80 سال کا ہے 70 سال کا ہے، ٹھیک ہے، وہ بات تو درمیان سے نکل گئی۔ دوسرے کوماربیڈیٹی کی بات تھی کہ کوئی شوگر کا مریض ہے یا فلاں کا مریض ہے، اس ٹائم تو ہمارے ڈاکٹر بھی آکسیجن پہ، بہت سے ڈاکٹر ہیں ہمارے، بہت ینگ ڈاکٹرز کی شہادت ہوئی ہے، جس کا مجھ سے بھی کوئی 5-8 سال چھوٹے جو ڈاکٹر ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے کافی سیریس نوعیت کی ہے اور اس کو سیریس لینا ہوگا، لیڈرز کو بھی لینا ہوگا، عوام کو بھی لینا ہوگا، اور کوئی ایکسٹرا کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی ہے کہ آپ ہاتھ کی صفائی کا خیال رکھیں، یہ جو میں نے اور آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے، اگر ہم 3 فٹ کے فاصلے پہ ہیں تو وی آر سیف، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جن لوگوں کو بھی تھوڑے بہت علامات ہو، نزلہ زکام ہو، ان کو چاہیے کہ وہ ماسک کا استعمال کرے، خود کو آئسولیٹ کرے، رش والی جگہوں میں بغیر کسی ایمرجنسی کے رش والی جگہوں میں جانے سے پرہیز کرے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ فرمائیں کہ مجھے اگر نزلہ ہے یا مجھے زکام ہے یا مجھے کھانسی ہے یا مجھے کس طرح کی علامات ہوں تو مجھے صرف احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، یا مجھے ہاسپٹل جانا چاہیے، یا مجھے باقاعدہ ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ کس طرح پتہ چلے گا کس مریض کو گھر رہنے کی ضرورت ہے، کس کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے؟ کہ لوگوں میں کافی کنفیوژن ہے کہ ہر بندے کو لگ رہا ہے میں کرونا مریض ہوں، تو اس حوالے سے کیا جس کہتے ہیں؟ بندے کو نزلہ اور زکام ہو اس کو ویسے بھی ماسک پہننا، اس وقت میں جب کرونا کا عالمی وبا پھیلا ہوا ہے اس کو خود کو کرونا لینا چاہیے۔ اگر کرونا نہ ہوا، نزلہ زکام تو ویسے بھی ایک بندے سے انفیکشن تو ایک دوسرے میں اسپریڈ ہوتا ہے نا، تو اگر وہ ماسک کا استعمال کرے گا تو اسپریڈ نہیں ہوگا، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو بہت زیادہ بخار ہو اور سانس میں ان کو فیل ہو رہا ہو کہ میرے سانس میں تکلیف آ رہی ہے تو اس کو فوراً اسپتال پہنچنا چاہیے۔ ڈاکٹر فضل ربی جی میرے ساتھ موجود تھے، اور میں نے جو بطور صحافی خدمت کرنی تھی لوگوں کی وہ میں نے کر دی، پیغام پہنچا دیا، آپ کو بتا دیا جی کرونا کس قدر مشکلات پیدا کر سکتا ہے، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے تمام تر چاہنے والوں کے لیے۔ اور دوسری لہر کے حوالے سے جو تمام تر مذاق تھے، پہلی لہر میں بھی ہم نے دیکھا لوگوں کی جانب سے جگتیں ماری جا رہی تھی جی، باقاعدہ مذاق کا ایک ماحول تھا کرونا کے حوالے سے، باقاعدہ طور پر لوگ بڑا ایک فنی سا انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے تھے، لیکن ابھی جو صورتحال ہے جی، بڑے سینئر بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ بھی جناب اس جہان فانی سے رخصت کر چکے ہیں۔ وجہ کرونا تھی، کوئی کچھ نہیں کر سکا، جو تمام تر بڑے بڑے عہدے تھے، اختیارات تھے، وسائل تھے، کچھ نہیں ہو سکا۔ کرونا نے اگر آپ کی جان لینی ہے تو وہ لے لینی ہے، اس لیے آپ سے میں بطور صحافی ایک جو خدمت ہے، صحافت کا جو اصل مقصد ہے، میں یہی کر سکتا ہوں، آپ کی آج بات کروا دی۔ جو اسلام آباد میں بیسٹ ڈاکٹر تھے کرونا کے، پاکستان بھر میں جو بھی کرونا کے حوالے سے علاج معالجہ تھا، ڈاکٹر فضل ربی کی سربراہی میں جو کمیٹی تھی وہ ٹریننگز کے لیے جاتی رہی ہے، تو آپ کی بات کروا دی ہے جی، آپ تک پیغام پہنچا دیا ہے۔ اگر آپ کرونا سے بچنا چاہتے ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوگی، باقاعدہ طور پر آپ کو ایس او پیز جو حکومت کی جانب سے بتائی گئی ہیں ان پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ بہت